تو آج ربیع الاول کے مہینے کی غالباً 9 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں جو آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ محبت جوش مارنے لگتی ہے، اور اس محبت کا اظہار تمام مسلمان اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ مقصد سب کا اپنے پیارے آقا سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ کوئی اس کے اندر جلسے کرتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی ریلیاں نکالتا ہے، اور جناب والا کوئی محفل میلاد مناتا ہے، کوئی حلوے بناتا ہے، کوئی کھلاتا ہے، اور کسی کے مقدر میں کھانا ہوتا ہے، اور ایک ہم ہے کہ نہ کھلاتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا مقصد جو ہوتا ہے نا جی، وہ کیا ہے؟ وہ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، آقا کی زندگی کو اپنانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رب نے ایک مخصوص کام کے لیے مخصوص مشن دے کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ میرے آقا کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، آپ کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں وہ نرالا نظر آئے گا، اور ہر ایک پہلو میں آپ کو نصیحت نظر آئے گی، امت کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار صفات ہیں، بے شمار عادات مبارکہ ہیں، کسی بھی ایک عادت کو بھی اگر اہل ایمان پکڑ کے اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ یقین کریں میرا رب عمل کرنے والے کی زندگی میں، گھر میں، خاندان میں، معاشرے کے اندر اس کو نمایاں مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کے اندر سے ایک سب سے بڑی، جو ویسے تو ساری صفات سب سے بڑی ہے، جس صفت کا ہم آج تذکرہ کریں گے اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، وہ صفت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ سکھایا ہے کہ فطرتاً انسان کی طبیعت میں غضب رکھا ہے میرے رب نے۔ غصہ وہ ہر ایک کی فطرت میں ہوتا ہے، لیکن کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے، اس کو برداشت کر لے، اور اس کو صحیح جگہ پہ نکالے۔ اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو بس جیسے آیا فوراً نکال دیا، کچھ نہیں دیکھا، کسی بھی عنوان سے اس کو نکال دیا، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اس برداشت کا مظاہرہ کر کے امت کو دکھایا کہ میری برداشت نے کتنے بڑے بڑے کام کروائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت سے سینکڑوں کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کتنا مشہور واقعہ میں نے بے شمار مرتبہ آپ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ واعظ و نصیحت کی بات چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت وہ بھی مسجد میں ہی کیا کرتے تھے، ہنسی مزاح صحابہ کے ساتھ کرنا ہوتا وہ بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، سیاست کرنی ہوتی تھی وہ بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، مشورہ جو ہوتا تھا وہ بھی مسجد۔ مسلمانوں کا ایک مرکز میرے پیغمبر کے زمانے میں مسجد کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ مسجد کا دروازہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے کھلا ہو، باقی سارے معاملات اپنی اپنی جگہ پہ طے نہیں۔ سارا کچھ میرے پیغمبر کے زمانے میں مسجد کو مرکز سمجھا جاتا تھا ہر چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، چادر لیتے ہیں، چادر اپنی چادر پکڑ کے میرے پیغمبر کی گردن میں یوں ڈال دیتے ہیں، اور گردن میں ڈالنے کے بعد اس چادر کو دونوں جانب سے یوں وٹ دیتے ہیں اور زور سے کس کے کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں یہ اتنا آنن فانن ہوا نا، اس کا آنا، پیغمبر کی گردن میں چادر ڈالنا، پھر اس کو کسنا، ہم سمجھ ہی نہیں سکے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے جیسے چادر کھینچنا شروع کی، صحابہ فرماتے ہیں جیسے سمجھ میں اب اٹھے، اور اٹھ کر ہم نے اسے پکڑا، جیسے پکڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لی
اور تلوار نکال کے فرماتے یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، بس ایک مرتبہ اجازت دے، میں اس منافق کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں، آقا مجھے اجازت دیں۔ آقا مسکراتے فرماتے ہیں عمر ٹھنڈا ہو جا، میرا صبر تو کر، معاملے کو سمجھ تو لے۔ دوسرے صاحب یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، ہمارے سامنے اس نے جرت کیسے کی ہے آپ کی ذات پہ حملہ کرنے کی؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں نا، اللہ مجھے اور آپ کو سیرت مصطفیٰ پڑھنے کا شوق لگا دے۔ بات اصل شوق کی ہے، کسی چیز کا شوق لگ جائے نا پھر اس چیز کے اندر وقت کھپانا بڑا سوکھا ہو جاتے ہیں، پھر اس چیز کے اوپر خرچ کرنا بڑا سوکھا ہو جاتے ہیں۔ اب جس کو شوق ہے نا کرکٹ دیکھنے کا، انڈیا پاکستان کا میچ ہوئے سے بس جنابے والا پاکستانیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، بس پھر سکرین کے سامنے بیٹھے، وہ شوق ہے نا، اس شوق کے اندر وقت بھی لگ رہا ہے، پیسے بھی لگ رہے ہیں، سارا کچھ۔ آج خلیل صاحب کو اللہ نے شوق لگا دیا حج اور عمرہ کرنے کا، ماشاءاللہ میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں رشک کرتا ہوں، یقین کریں اللہ نے پتہ نہیں کون سی ادا ان کی پسند کی ہے۔ ابھی پھر سنا ہے ہمیں بھی لے کے جا رہے ہیں، کہیں سارے سبحان اللہ، سنا ہے ہم نے بھی کہ ہمیں بھی لے کے جانے کا ارادہ ہے، اللہ ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ تو بہرحال یہ شوق کی بات ہے نا، شوق جس چیز کا لگ جائے تو شوق لگ جائے نا جی، اگر میرے آقا کی سیرت پڑھنے کا، تو اب یقین کرے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تین حصوں میں نظر آتی ہے، میرے پیغمبر کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی بات ہے، میرے پیغمبر کی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ذات پہ حملہ کرنے والے سے بدلہ لیا ہی نہیں ہے، کبھی بھی۔ پوری آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، ذات پیغمبر پر حملہ کرنے والے سے میرے پیغمبر نے کبھی بدلے نہیں لیے۔ ہاں باتیں پیغمبر پر حملہ کرنے والا اس کو میرے پیغمبر نے چھوڑا نہیں، اور صحابہ کو کہہ کے اس کا سر قلم کروائے، اور جس نے صفات پیغمبر پہ حملہ کیا اس کی تو بچت ہے ہی نہیں نا۔ یہ وہ وجہ کہ یہ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ذات اور بات اور صفات تینوں میں میرے پیغمبر نے فرق کیوں کیا۔ بات ہو رہی ہے ذات پیغمبر، یہ آیا اس نے آ کر میرے پیغمبر کی ذات پہ حملہ کیا، چادر ڈالی اور گردن میں ڈال کے کھینچا۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ اجازت دے دینا آپ کی ذات پہ حملہ کرے، ہم برداشت کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں عمر صبر کر جا، معاملے کو سمجھ تو لے۔ دوسرا کھڑا ہو یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا فرماتا ہے اس کو پکڑو، سامنے بٹھاؤ، اور سامنے بٹھا کر کے اسے پوچھا ہاں بھائی کیا کیا؟ خاموش ہے، تو نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا؟ جی یا رسول اللہ۔ تو نے پتہ دیا میری گردن میں چادر ڈالی؟ جی یا رسول اللہ۔ تو نے میرے گلے کو دبانے کی کوشش کی؟ جی یا رسول اللہ۔ تجھے پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خاموش۔ کب جو تو نے میرے ساتھ کیا نا، اب میں تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا، اب میں تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا۔ بس میرے آقا کی زبان سے نکلنا تھا، وہ مسکرانے لگ گیا۔ آقا پوچھتے ہیں کیا؟ ایک طرف تو میرے اوپر حملہ کرتے، دوسرا رنگے ہاتھوں پکڑا جاتے، تیسرا اقرار جرم بھی کرتے، چوتھا تیرے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے، اور تم مسکرا رہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے آقا آپ اپنی ذات پہ حملہ کرنے والوں سے بدلے نہیں لیا کرتے۔ آقا مسکراتے اور مسکرا کے فرماتے ہاں تو نے صحیح سنا ہے، اگر تو نے سنا جا اس کو سچ بھی کرتے ہیں، تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ ادھر سے میرے پیغمبر معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، صرف معاف کرنے کی بھی بات ہی، وہ یوں سامنے بیٹھا ہوا تو فوراً میرے آقا کے قدموں میں گرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ذات پہ حملہ ہوا، میرے آقا نے معاف کیا، میرے رب نے نتیجہ بدل دیا۔ اگر بدلہ لے لیتے بڑا وبال ہونا تھا، باتیں اٹھنی تھی، منافقین نے کہنا تھا، ایک معاملہ تھا، لیکن میرے آقا نے ذات پر باتیں ہی معاف کیا، نتیجہ بدل گیا۔ وہ تھی نا بوڑھی عورت جو میرے آقا کے اوپر، میرے آقا کی ذات پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ آقا گلی سے گزرتے، وہ چھت پہ چڑھتی، کوڑا کرکٹ لیتی اور ڈالتی، ایک مرتبہ ڈالا، دو مرتبہ۔ اب میرے آقا کا حوصلہ دیکھیں، کوڑا ڈل رہے، میرے آقا برداشت کر رہے ہیں۔ ہماری طرف کوڑا ڈالنا تو دور کی بات، کوئی ایسے دیکھ لینا تو ہم اگلی بار اسے پوچھے اے آنکھیں کیوں نکال رہے؟ خیر ہے میں تیرا قرضہ دے انہیں، میں تیرا کوئی مقروض ہے، اکھا کیوں کڑھے لگی؟ ہم تو یہ پوچھ لیتے ہیں
آپ علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں، تحمل دکھا رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے۔ ایک دن گزرے پورا نہیں آیا، دوسرے دن گزرے نہیں آیا، تیسرے دن پوچھا بھائی یہاں پہ کوئی رہتا تھا وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ تو بیمار ہے، گھر میں ہے۔ آقا نے تحقیق کروائی، پتہ چلا وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے، کوئی اس کا کام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آقا دروازے پہ نہیں پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا من دقل بابا، کون دروازہ کھٹکھٹا رہے؟ کہا انا محمد، میں وہی محمد ہوں جس پر تو کوڑا ڈالتی ہے۔ کانپ نہیں گئی، آج تو میں بیمار ہوں، صحت بھی نہیں ہے، بھاگ بھی نہیں سکتی، دروازے پہ وہی پہنچا، میں معافی مانگتی ہوں۔ معافی کی تو بات ہی نہیں کی، میں تو اس لیے آیا ہوں، پتہ چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں، اگر مجھ محمد کے لیے کوئی خدمت ہے تو حکم فرمائیے، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندر سوچتی ہے اچھا میں جس پہ کوڑا ڈالتی ہوں اور وہ غصہ کرنے کی وجہ، بدلہ لینے کی وجہ میرے دروازے پہ آیا کرے۔ بعض روایات میں تو میرے آقا کے اس تحمل سے، اس اخلاق سے متاثر ہو کے قدموں میں گرتی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اور لکھا ہے ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک مقدمہ ہے آپ علیہ السلام کے بعد، ایک صحابی نا ایک نوجوان لڑکے کو پکڑ کے لائے، اس کا جرم کیا؟ یا رسول اللہ میرے باغ کے اندر گھس گیا تھا، میرے باغ کے اندر یہ گھسا تھا، کھجوروں کے درختوں پہ چڑھا تھا، میری اجازت کے بغیر اس نے پھل بھی توڑ کے کھائے ہیں، اتنا اس نے میرا نقصان کیا ہے، آپ اس کو اور میرا فیصلہ فرمائیں۔ آقا ٹھنڈا کرتے ہیں، مالک کو بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، مدعی مدعلے کی بات سنتے لڑکے سے پوچھتے ہاں جی آپ اس کے باغ میں گئے تھے؟ یا رسول اللہ گیا تھا۔ پھل توڑے ہیں؟ یا رسول اللہ توڑے ہیں۔ اجازت لی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ اجازت تو نہیں لی۔ اگر توڑے کیوں تھے؟ بڑی بھوک لگ رہی تھی، مالک نزدیک تھا نہیں، اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں چڑھ گیا، چڑھنے کے بعد میں نے پھلوں کو توڑا اور کھا لیا۔ اب جناب والا ہمارا کوئی حاکم ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا تو جناب والا پتہ نہیں 7 پشتوں کا بل بنا کے اس کے ہاتھ میں پکڑ جاتا، تو ہمارے بننے کے اندر داخل کیسے ہو گیا، تو نے ہمارا نقصان کیا، آج تو پکڑا گیا، میرے تو 7 سال تھی کہ نقصان دینے پہ، اور فلاں موقع پہ بھی تھی آئی، فلاں موقع پہ یہاں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بٹھایا، سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ یوں پھیر کے نا اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ اس کے فقر اور بھوک کو دور فرما دے۔ اللہ اس نے بھوک سے تنگا کے قدم اٹھائے، اس کے لیے بھوک کو ختم فرما دے۔ پھر بڑے پیار سے یہ سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا جب کسی کے باغ میں جاؤ نا، بھوک لگ رہی ہو، پھل ٹوٹے پڑے ہو تو شاید چلو ان کو تو اٹھا کے کھا لینا، خراب نہ ہو جائے، لیکن اگر لگا ہوا پھل ہے نا تو مالک کی اجازت کے بغیر کبھی ہاتھ نہیں لگانا۔ بڑے پیار سے سمجھو، وہ نوجوان لڑکا بھی مسلمان نہیں تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے آقا فرماتا تو جا، میں مالک کو راضی کر لیتا ہوں جس طریقے سے بھی کروں گا۔ اب آپ اندازہ کریں میرے آقا کو راضی کرنے کی کیا ضرورت تھی، آقا نے تو ایک اشارہ کرنا تھا، اور صحابہ تو اپنا پورا باغ ہی قربان کر رہے تھے۔ نوجوان اٹھ کے گیا، بھاگتا ہوا اپنے گاؤں کے اندر گیا، بستی میں گیا، بستی کے کنارے پہ کھڑا ہوا، آواز لگے بستی والوں آج میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں مجھے وہ قلبی سکون ملا کہ اس سکون سے پہلے کبھی وہ سکون ملا نہیں ہے۔ آج مجھے ایسا مربی ملا جس نے میرے اقرار جرم کے بعد بھی مجھے سزا نہیں دی ہے۔ آج مجھے وہ استاد ملا ہے کہ جس نے میری غلطی پر غصہ نہیں کیا، بڑے پیار سے سمجھایا ہے، اور رب کعبہ کی قسم اس کے چہرے پہ وہ نور ہے جو نور کسی جھوٹے کے چہرے پہ ہوا نہیں کرتا۔ سب چلتے اکٹھے ہو کر، روایات میں اپنی بستی کے 300 آدمی لے کر کے آیا، ایک برداشت سے، ایک صلح والی بات سے، ایک نرمی سے، ایک غصے کو دبانے، 300 افراد میرے پیغمبر کے پاس لاتا ہے اور آ کر کے پیغمبر کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ میرے آقا کی، یہ تو باہر کی زندگی ہے نا، میرا گھر کی زندگی دیکھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، میاں بیوی ہیں، اور محبت میرے آقا کو بڑی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، آقا خود فرماتے ہیں میری جتنی بیویاں ہیں میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے نا ملک اصغر صاحب، اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ انصاف تبھی ہوگا نا جب 2 2 3 3 4 4 ہوں گی۔
اکیلی کے ساتھ کیا انصاف ہے؟ وہ تو سارا کچھ اسی کے۔ آقا فرماتا ہے میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں لیکن قلبی جو معاملہ ہے نا وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ زیادہ متوجہ عائشہ کی طرف ہے۔ کسی بات پہ میاں بیوی کا اختلاف ہوا، آقا کے درمیان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی کوئی بات کے اوپر نا تھوڑا سا رائے کا اختلاف ہوا، ابھی بات چل رہی تھی اختلاف کی، ادھر سے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ ابو بکر ہوں۔ آ جاؤ ابو بکر آ جاؤ، ہمارا معاملہ چل رہا تھا، رائے کا اختلاف ہو رہا، فیصلہ فرما دیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، میرے آقا کے سسر ہے، آقا کے جگری یار ہے، رشتے کے اعتبار سے سسر ہے، ویسے میرے آقا کے صحابی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ پہلے تم بتاؤ، اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں نہیں پہلے آپ بتائیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں تو بتا، یہ پہلے تو اور پہلے تو کا معاملہ چلا۔ آقا فرماتے ہیں اچھا چلے میں ہی پہلے بتا دیتا ہوں، ادھر سے میں سے ٹھیک ہے بتا دیں آپ، لیکن بتانا ٹھیک ہے۔ یہ جملہ بھی محبت کی بات ہے نا، بتا دیں پہلے آپ لیکن بتانا ٹھیک ہے۔ جیسے یہ جملہ تھا نا بتانا، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جملہ سنا تو غصے ہو گئے اور ایک مکہ بنایا، اپنی بیٹی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ادھر احادیث مبارکہ کوکھ کے اندر ایک مکہ لگا کے کہا عائشہ کیا بات کہہ رہی ہے؟ یہ پیغمبر بات ٹھیک نہیں بتائے گا کیا؟ پیغمبر بھی بات ٹھیک نہیں بتائے گا؟ اگر پیغمبر نے بات ٹھیک نہ بتائی تو معاشرے میں ٹھیک بولے گا کون؟ حالانکہ یہاں بات پیغمبر کی حیثیت سے تو نہیں، یہاں تو گھر کا معاملہ تھا۔ جیسے مکہ لگا نا، میں صدیقہ رضی اللہ عنہ ایسے ابا کے سامنے سے اٹھی بھاگتی ہوئی ہے، میرے آقا کی کمر کے پیچھے آگے چھپ گئی۔ جیسے چھپی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر ہم نے فیصلہ کرنے کا کہا تو سزا دینے کا تو نہیں کہا تھا آپ کو، آپ جائے ہم اپنا معاملہ خود حل کر لیں گے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں، دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ کے منہ کر کے کہتے اے منی سی عائشہ بتا تجھے بچایا کس نے؟ بس اتنی سی بات کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی وقت راضی ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ گھر کے معاملے کو باہر کے معاملے کو برداشت کر کے میرے آقا نے دکھایا۔ ہمارے معاشرے میں کیا چھوٹی سی بات ہوتی ہے فوراً مرنا جینا ختم۔ سب سے پہلے بات کیا ہوتی ہے؟ باپ گھر کے اندر آیا، سارا دن تھک ہار کے گھر کے اندر آتے، اپنے بیٹوں کی شادی کی ہے اور آ کے جب گھر کے اندر پہنچے نا، بیوی نے آ کے شکایت لگے آج تیری بہو نے یہ کر دیا، آج تیری بہو نے یہ کیا، ادھر اس کی بھی برداشت نہیں ہے، ادھر ابا کا سب سے پہلے نزلہ گرتا ہے، کیا بلاؤ جی بیٹوں کو بلاؤ، بیٹوں کو بلا لیا، بھائی تمہارا ہمارا گزارا نہیں ہے، سامان چاہو تو نکلو تو، پہلا جملہ یہ، نہ کوئی بات نہ چیز، پتہ نہیں کتنے معاملے، یقین کریں صبح سے لے کے شام تک باپ گھر کا بڑا ہے، اور بھائی اگر کوئی معاملہ ہے تو بہوؤں نے کیا، بیٹوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ بیٹوں کو بلاؤ، معاملے کو سمجھاؤ، معاملے کو اچھا کرو، اور کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے تیری بہت ساڑھے تیری منہ ساڑھے کو گزارا نہیں ہوگا، اپنا سامان چاہتے نکو لکھو، تو جانے تو تیرا کام، ہر گھر کا معاملہ۔ حالانکہ یہی معاملہ اگر پیار محبت سے سنبھال لیا جائے، محبت سے سلجھا لیا جائے تو بات ہی کیا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کو اگر برداشت کر لیا جائے، دوسرے کے کیے کو اگر دھو دیا جائے تو یقین کرے خدا کی قسم معاشرہ بڑا سدھر سکتا ہے۔ اب آخری واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اب یقین کرے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بسا اوقات ایسے واقعات سامنے آتے ہیں نا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان ہے رات کے وقت، یہودی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، توجہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مہمان کو ریسیو کرتے ہیں اپنے مہمان خانے میں، جو بھی آقا کی شان کے مطابق بنا ہوا ہوگا مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ وہ بھوکا تھا، کافی دیر سے اسے کھانا نہیں ملا تھا، وہ کوئی ضروری کاغذات دستاویز لے کے آ کر پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ جی کھانا کھاؤں گا۔ آقا گھر میں جو کچھ میسر تھا اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، کھانا اس کو کھلاتے، اس نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھلاتے سے کہتا آپ رات کو آرام کریں، صبح نماز کے وقت ملیں گے، جو بھی کام ہوگا بیٹھ کے کر لیں گے۔ وہ رات کے وقت آقا کے مہمان خانے میں آرام فرما رہے، اتفاق سے اللہ نے سارے معاملات اس لیے کیے کہ امت کو سمجھا سکے، اتفاق سے ایسا ہوا وہ رات کو جو اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا نا، وہ جس بستر میں لیٹا ہوا تھا اس بیچارے کا پخانہ نکل گیا۔ اب پخانہ نکلا، پیغمبر کا مہمان خانہ ہے، بستر پہ پخانہ نکل گئے، اب وہ بڑا پریشان شرمندہ ہو رہے، کیا کروں کہاں جاؤں؟ اب وہ کیسی بات ہے، اسے پتا ہوتا پانی کہاں ہے کیسے ہے تو دھو لیتا، لیکن وہ اٹھا چپ کر کے صبح ہونے سے پہلے وہاں سے کھسک گیا۔
آپ علیہ السلام صبح نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کے صحابہ کو نہیں بتاتے ہیں، مہمان خانے کے اندر تشریف لائے کہ چلے مہمان سے ملتے ہیں، وہ تو کافر ہے، مسلمان تو نہیں ہے ابھی۔ آپ علیہ السلام آئے، دیکھا مہمان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے غور کیا تو دیکھا بستر کے اندر سے سمیل آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کھول کے دیکھا تو دیکھا پاخانہ پڑا ہے۔ سمجھ گئے، میرے آقا فوراً سمجھ گئے وہ یہاں آیا تھا، کھانا کھایا اور اس سے گندگی نکل گئی ہے۔ اب میرے آقا چاہتے تو اپنے گھر والوں کو بلا سکتے تھے اس کو صاف کرو، چاہتے تو اپنے شاگردوں کو بلا سکتے تھے، چاہتے تو اپنے صحابہ کو بلا سکتے تھے، چاہتے تو صحابہ صفہ پہ پڑھنے والی جماعت کو بلا سکتے تھے۔ آقا نے کسی کو نہیں بلایا، کیوں؟ اگر کسی کو بلاتا ہوں تو اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا، اگر کسی کو بلاتا ہوں اس کی گندگی ظاہر ہوگی۔ آقا نے فوراً کیا کیا؟ دروازہ بند کیا، فوراً سے پانی منگوایا اور پانی منگوا کے خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرنے لگ رہے ہیں۔ اندازہ کریں کسی کی گندگی جہاں ایک واقعہ ہے نا، اس سے بظاہر تو یہ میرا کہ اس کی گندگی صاف کریں، لیکن پیغام یہ دے رہے زندگی کے اندر بہت مرتبہ لوگوں کی گندگیاں تمہارے سامنے آئیں گی، تم نے کیا کرنا ہے؟ ان گندگیوں کو اٹھا کے چوک میں لٹکا کے ان کی عزتوں کو نیلام نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ ان کی گندگیوں کے اوپر پانی بہانے، اس گندی مکھی کی طرح نہیں بننا کہ جو پورے بدن کے اندر سے وہ جگہ تلاش کرتی ہے جہاں سے پیپ نکل رہی ہو، پورا صحیح سالم بدن چھوڑ دیا، پیپ کی جگہ کو تلاش کر کے وہیں بیٹھ کے پیپ پینا شروع کر دے، وہ نہیں بننا، بلکہ تم نے اپنے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور تم نے کیا کرنا ہے؟ محبتوں سے گندگیوں کو دور کرنے نے۔ اب اسلام گندگی دور کر رہے ہیں، وہ بیچارہ دور بھاگا، آگے جا کے اسے یاد آیا وہ جو میں دستاویز لایا تھا، وہ جو کاغذ لایا تھا جس کے ذریعے کام کرانا تھا، وہ تو میں وہیں بھول آیا ہوں۔ اس نے سوچا ابھی تو اندھیرا ہے، ابھی تو کوئی نہیں وہاں گیا ہوگا، چلو میں واپس جاتا ہوں، واپس جا کے نا وہی کاغذات اٹھا کے لاتا ہوں۔ بھاگتا ہوا واپس آیا، دیکھا دروازہ بند ہے، دیوار کے اوپر سے چلا اندر جاتا ہوں، کون اٹھاتا ہوں؟ جیسے دیوار کے اوپر چڑھتا ہے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ میرے پیغمبر خود ہاتھ میں پانی لے کر کے اس کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بس یہ بات دیکھی، چیخ لگائی، سیدھا میرے پیغمبر کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کے کہا یا رسول اللہ، اب تک تو کلمہ نہیں پڑا تھا، آج سمجھ گیا آپ تو وہ عظیم محسن ہے جو لوگوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، آپ نے میرے عیب پر پردہ ڈالا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ تو میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا سے محبت کرنی ہے، ہر ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دیکھنا ہے آقا آپ نے اس کی ظاہری گندگی کو دور کیا، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں آج سے اپنے سینے کے اندر جو قدورتوں والی گندگی ہیں ان کو دور کر دیں گے۔ آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کی کردار کشی نہیں ہوگی، آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کے خلاف غیبت نہیں ہوگی، آج کے بعد ہمیں اگر کسی کی گندگی کا پتہ چلے گا تو اس کو دور کریں گے، معاشرے میں لٹکا کے اس کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا